بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل ڈسکور اسلام سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں آج ہم جس پیغمبر کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت عابر المعروف حضرت ہود علیہ السلام۔ نام اور نسب۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر اور لقب ہود علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام شالق تھا۔ آپ علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ ابراہیم، سورہ فرقان، سورہ الاعراف، سورہ قاف، سورہ عنکبوت اور حضرت ہود کے نام کی سورہ ہود میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ شریعت نوح علیہ السلام کے پیروکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور پھر آہستہ آہستہ خدائے واحد کو بھول گئی۔ شیطان نے ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اس قوم نے، جسے عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی شروع کی۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے تھے، مگر وہ اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ چپکے اشاروں میں اپنے دوستوں اور قریب والوں کو سمجھاتے تھے، مگر ان لوگوں پر کفر و شرک کی ایسی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی کہ ان نیک لوگوں کی باتیں ان کے سروں پر سے گزر جاتی تھیں۔ قوم عاد۔ قوم عاد کا عرب کے قبیلہ قدیم اور حکمران جماعت سے تعلق تھا۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جس کی مادری زبان عربی تھی۔ اس قبیلے کی رہائش عمان اور خضر الموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں میں واقع علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے شہر کے نام سے مشہور تھا، جبکہ اس وادی کا نام مغیز تھا۔ اس میں جب تیز ہوا چلتی تو ریت کے پہاڑ نظر آتے۔ یہ قبیلہ اپنے علاقے سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کے بانی یہی لوگ تھے تو اس سے کوئی انکار نہ کرے گا۔ قرآن پاک انہیں عاد ارم بھی کہتا ہے۔ دوسرے علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں زبردست حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے عرب کے باشندے عرب عربہ کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں جن میں عاد سیر فہرست ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی میں کلام کیا۔ عذاب الہی کی دستک۔ جب نیک اور اللہ کے پاک بندے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ہر طرف برائی کا دورہ تھا۔ عذاب الہی ان کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، لیکن سنت خداوندی ہے کہ ہمیشہ عذاب سے قبل اپنے بندوں کی ہدایت و فلاح کے لیے وہ اپنے کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے۔ یہ لوگ قد و قامت کے لحاظ سے بڑے طویل یعنی اونچے لمبے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑے زور و قوت کا مالک بنایا تھا۔ اگر زور سے پاؤں مارتے تو زمین دھنس جاتی، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک تھے جس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ بلند و بالا مقامات پر یادگار عمارات کی تعمیر جن میں بڑے بڑے ستون ہوتے تھے ان کا مشغلہ تھا۔ یہ کاریگری کی اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ ولادت حضرت عابر علیہ السلام۔ ان دنوں جب برائیاں اپنے عروج پر تھیں، قوم عاد کے سب سے معزز گھرانے کے ایک شخص جس کا نام شلق تھا کہ گھر ایک فرزند جلیل پیدا ہوا جس کا نام اس نے عابر رکھا۔ عابر عبرانی میں ماہر کو کہتے ہیں۔ عابر جو بڑے ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی پیشانی مبارک سے نور محمدی علیہ السلام جھلک رہا تھا۔ یہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اس کے متعلق جن کو علم تھا انہوں نے جب حضرت عابر علیہ السلام کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس بچے کے فرائض میں بتوں کی تباہی، منکروں کی سزائیں اور ظالم و مغروروں کا سر کچلنا ہوگا۔ چنانچہ ہر جگہ اس بچے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ قوتیں جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھیں انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن دوسرے لوگوں کے دلوں میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ جناب عابر علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کے والد کی عمر صرف 30 سال تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے قبیلہ کے ماحول میں پرورش پانے لگے۔ ان کی پیشانی میں چمکنے والے نور نے ان کے لیے ہر اس راستے کو تنگ کر دیا تھا جس پر ان کی قوم بڑی تیزی سے رواں دواں تھی۔ منصب نبوت۔
بچپن ہی سے ان کے اندر بتوں سے بیزاری، ظلم و ستم کی مخالفت، مغرور و گھمنڈی حاکموں سے بغاوت، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت، عجز و انکساری اور نرمی اور سنجیدگی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کے بھائیوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں سے نہیں لگتے تھے۔ کفر و شرک کے ناپاک ماحول میں پاک و معصوم زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک دن آبادی سے دور پرسکون ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے ہود علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو قوم عاد کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ علیہ السلام دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلائیں۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔